الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنا بالله
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتان. سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، كذا أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما تمنى جميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويزنني ما يزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدوا لمن عاداهم ومحبهم لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة وماذه الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئ السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله
وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال لي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا تعرب حاجتي إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم دیکھو تو ستم یہ امت کا زندہ میں بنا مرقد میرا لیکن یہ ہماری قدرت ہے زندہ ہی زیارت گاہ بنا تم بہر زیارت آؤ تم بہر زیارت آؤ سب اپنی مرادیں پاؤ ارے مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ زندہ میں شمر جو آتا تھا تو گودی میں پھوپھی کے چھپ جاتی اس وقت آہستہ آہستہ سجاد سے میں یہ فرماتی اے بھیا پاس آ جاؤ اے بھیا پاس آ جاؤ ظالم سے مجھ کو بچاؤ مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام
ہے سکینہ. جب ظاہر پانی پیتے ہیں اصغر مجھے یاد آ جاتے ہیں. خود بہتے بہتے آنکھوں سے آنسو پانی بن جاتے ہیں. اپنے دل کو تڑپاؤ کچھ اشک بہاتے جاؤ. مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی. میرا نام ہے سکینہ. میرا نام ہے سکینہ. آؤ زوارو آؤ ہاں مجھ پر اشک بہاؤ. مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی. میرا نام ہے سکینہ. میرا نام ہے سکینہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيامه يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کنیزان زہرا سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کو اس نے عزادار امام حسین بنایا. معبود کے پاس جتنی بھی قیمتی اشیاء یا قیمتی نعمتیں تھیں ان سب قیمتی نعمتوں کو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا. مثال کے طور پر اللہ کے پاس ایک بہت قیمتی شے غدیر تھی، اس نے ہمیں اور آپ کو دے دی. اللہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ تھا چادر فاطمہ زہرا، اس کا سایہ اس نے ہمارے مقدر میں لکھا. پروردگار عالم کے پاس ایک بہت ایکسپینسو سرزمین تھی جسے کربلا کہتے ہیں، اللہ نے اس کربلا کو بھی ہمارا مقدر بنایا. وہ معبود جو اس قدر نعمتیں ہمیں عطا کر چکا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ہم سے کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور جب بندہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، دعائیں ہاتھ بلند کرتا ہے اور اللہ دعاؤں کو رد کر دیتا ہے تو وہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. سبحان اللہ، ایسی ذات ہمیں کہاں نظر آئے گی کہ کہتے ہیں روز محشر ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ اجر ہمارے نامہ اعمال میں ایسے لکھے ہوں گے کہ جو ہم نے عمل کیا ہی نہیں ہوگا اس طرح کا اجر دیکھا جائے گا. جب نامہ اعمال میں ہم سوال کریں گے پروردگار عالم یہ ایسا اجر ہے کہ وہ عمل ہم نے کیا ہی نہیں ہے جس کا یہ اجر دیا جاتا ہے. پروردگار عالم یہ اجر کس چیز کا ملا ہے؟ تو رب کی آواز آئے گی، وہ جو تم نے میرے سامنے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے دعا کے لیے اور میں نے تمہاری دعا کو رد کر دیا تھا.
تھا اور تم نے اس پر صبر کیا تھا اور میرا شکریہ ادا کیا تھا، آج اس کا یہ اجر تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو دعائیں رد ہوتی ہیں اللہ اس کا بھی ہمیں اجر دیتا ہے، وہ اجر ہمارا محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ خداوند کریم روز محشر وہ اجر بھی ہمیں عنایت کرے گا۔ ہم کیسے اس رب سے عشق نہ کریں، ہم کیسے اس رب کی عبادت نہ کریں، ہم کیسے اس رب کے قریب نہ جائیں جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ دعاؤں کے رد کرنے کا بھی اجر دے رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے سامنے ہاتھ بلند کیے۔ وہی پروردگار ہم سے اور آپ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، مخاطب رسول اسلام کی ذات ہے، مگر ہم اور آپ سب سے پروردگار عالم یہ بات کہتا ہوا نظر آیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، جس میں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، لیکن پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے اپنے حبیب سے؟ فصبر، اے میرے حبیب آپ صبر کریں، کما صبرا، بالکل اسی طرح جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، ولا تستعجل لہم، اور اپنی امت پر عذاب کے نازل ہونے میں جلدی نہ کریں۔ یعنی وہ دشمن جو آپ کو ستاتے ہیں، وہ دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ دشمن جو آپ کو نازیبا کہتے ہیں، وہ دشمن جو آپ کو جادوگر کہہ کے پکارتے ہیں، وہ دشمن جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے خود بنا لیا ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی باتوں پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اے میرے حبیب آپ کو صبر کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیسا صبر کیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک لڑکے کو پالا جو لاوارث لڑکا تھا، اسے پروان چڑھایا، وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، پتہ نہیں اس کو کیسے دشمنوں نے نبی کے خلاف کر دیا، اور نبی نے جس لڑکے کو پالا ہے وہ لڑکا اب نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو برا کہتا ہے، نبی کو ناسزا کہتا ہے، نبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور جب وہ لڑکا نبی کا مذاق اڑاتا ہے نبی مسکراتے ہیں، جب وہ لڑکا نبی کو نازیبا کہتا ہے نبی مسکراتے ہیں، جب وہ نبی کا دل دکھاتا ہے نبی خاموش رہ جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے صبر کے سوا۔ انہوں نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا اس لڑکے کے خلاف، نہ یہ کہا کہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے پروان چڑھایا، اپنے احسانات بھی اسے نہیں جتائے۔ اور پھر عالم جوانی میں وہ لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو اسے عالم جوانی میں موت آ جاتی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو نبی گریا کرتے ہیں، نبی روتے ہیں۔ لوگوں نے سوال پوچھا، یا نبی اللہ، یہ لڑکا جو آپ کو نازیبا کہتا تھا، یہ جو آپ کو ناسزا کہتا تھا، اب یہ مر گیا ہے، کوئی اور ہوتا تو وہ خوش ہوتا نا، لیکن آپ ہیں کہ گریا کر رہے ہیں، گریا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا، جب یہ مجھے ناسزا کہتا تھا، جب یہ مجھے برا کہتا تھا، جب یہ میرا مذاق اڑاتا تھا اور میں اس حرکتوں پہ صبر کر لے جاتا تھا، مسکراتا تھا، تو اللہ میری نیکیوں کا سلسلہ بڑھا دیتا تھا، اللہ مجھے اجر کثیر عطا کرتا تھا۔ اب یہ مر گیا ہے، اب مجھے برا کون کہے گا؟ اب مجھے ناسزا کون کہے گا؟ اب چونکہ یہ مر گیا اور مجھے برا کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ جو نیکیاں مجھے صبر کرنے پہ دی جا رہی تھیں ان نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، لہٰذا ان نیکیوں کے سلسلے کے بند ہونے پر نبی روتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ذات ہے نبی کریم کی کہ ایک ایسا لڑکا جو برا کہتا تھا وہ مر گیا، اب نبی کو وہ اس پہ صبر کرنے کا اجر نہیں ملے گا، تو اپنے اجر کے چلے جانے پر نبی گریا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میرے بندوں کی بلندی کی ایک وجہ میرے بندوں کا صبر ہے، میں اپنے بندوں کو بلند کرتا چلا جاتا ہوں جتنا زیادہ میرے بندے صبر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم معراج کی منزلوں پر گئے تو اللہ نے اپنے قریب بلایا، سارے حجابات ہٹائے، ساری آیات دکھائی، سب کچھ بتانے کے بعد خداوند کریم نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب اب میں آپ کو کچھ خبر دینا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ کہے کہ خبر دینا چاہتا ہوں تو جان لیں کہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حتمی ہوتی ہیں، وہ ہو کر رہیں گی، کیونکہ خدا خبر دے رہا ہے۔ اور نبی نے فرمایا، پروردگار عالم میں تیری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب آپ کے لیے پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا، آپ
کو भूखा रखा जाएगा। नबी ने अपने रब के सामने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम मैं इस आलम में सब्र करूंगा, रज़न बे क़ज़ाइही तस्लीमन ले अम्रे, मैं सब्र करूंगा और तेरी ज़ात पर राजी रहूंगा। अल्लाह ने दूसरा जो पैगाम दिया, दूसरी जो खबर सुनाई वो ये कि ए मेरे हबीब, न सिर्फ ये कि आपको झुटलाया जाएगा, न सिर्फ ये कि आपको भूखा रखा जाएगा, बल्कि आपका जो भाई है जिसे अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, उसे मस्जिद में इस आलम में शहीद किया जाएगा कि वो नमाज के आलम में होगा, वो सजदे में होगा, उसे तलवार से, वो भी ऐसी तलवार जो जहर से बुझी होगी, शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के हबीब की आवाज़ आई, रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन ले अम्रे, ए परवरदिगार आलम तू मुझे इस अम्र में भी साबिरों में पाएगा। अल्लाह ने तीसरी खबर दी, ए मेरे हबीब हम आपको खबर देते हैं कि याद रखो, ए मेरे हबीब हम आपको खबर देते हैं कि आपकी एक बेटी होगी और उस बेटी पर वार किया जाएगा, उस बेटी को जख्म दिया जाएगा इस आलम में कि वो हमल से होगी, यानी उसके शिकम में बच्चा होगा और इस आलम में आपकी बेटी पर वार किया जाएगा, उनको जख्मी किया जाएगा। अल्लाह के हबीब ने इस जुमले को सुनकर सर झुकाया, 3 मरतबा कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद सवाल किया, ए परवरदिगार आलम अगर मैं इस अजियत पर, इस मुसीबत पर भी सब्र कर लूं तो क्या मुझे अज्र दिया जाएगा? खुदा की आवाज आई, मेरे हबीब अगर तुम इस मुसीबत पर भी सब्र कर गए तो हम तुम्हारे अज्र को फरावान कर देंगे, हम तुमको ऐसा अज्र देंगे कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नबी ने फिर एक मरतबा सर को झुकाया और कहा, अल्लाह अगर ऐसा है तो रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन ले अम्रे, ए परवरदिगार आलम तू मुझे ऐसे आलम में भी सब्र करने वालों में से पाएगा। अब समझ में आया कि वो जो सब्र करते हैं वो हमारी निगाहों में थके हुए होते हैं, हमारी निगाहों में हालात के मारे हुए होते हैं, हमारी निगाहों में बेचारे होते हैं, मगर कुरान की निगाहों में और अहादीस की निगाहों में वो मंजिलों वाले होते हैं, वो फजीलतों वाले होते हैं, वो कमालात वाले होते हैं। अल्लाह उन्हें कमालात देता है, अल्लाह उन्हें अज्र कसीर देता है, अल्लाह उन्हें फजीलतें देता है, अल्लाह उन्हें बुलंदियां देता है, अल्लाह उन्हें जजा देता है उनके सब्र के बदले। लिहाजा हम और आप भी अपने अंदर सब्र को पैदा करें। क्यों? इसलिए कि हम जिसकी मजलिसें कर रहे हैं, जिसके लिए गिरिया कर रहे हैं, जिस हुसैन का मातम कर रहे हैं, जिस जनाब ज़ैनब कुबरा की चादर का मातम कर रहे हैं, माह सफर है और माह सफर में असीरों का मातम किया जाता है। ये वो असीर हैं जिन्होंने हमें सबसे बड़ा पैगाम क्या दिया? सब्र करने का पैगाम। अली की बेटी ने हमको क्या पैगाम दिया? सब्र करने का पैगाम। और सब्र के जरिए से अली की बेटी ने क्या किया? करबला को फतह कर लिया, करबला को जीत लिया। और आज पूरी कायनात के दिल में जो एक धीमी धीमी सी आवाज उभरती है वो क्या है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज हर लब जो हिलता है और हिलकर अरबईन के मौके पर कहता है वो जुमला क्या है? लब्बैक या हुसैन। क्यों हुआ? ये कमाल की मंजिल कैसे हासिल हुई? सब्र के जरिए। इंसान को सब्र कब आता है? अब ये सवाल पैदा होता है कि इंसान को सब्र कब आता है? नबी को सब्र कैसे आ गया? अली को सब्र कैसे आ गया? इमाम हुसैन को सब्र कैसे आ गया? अली की बेटी को सब्र कैसे आ गया? हम वो क्या अमल करें जिसकी वजह से हमको सब्र आ जाए? देखें, अगर हम भी अपनी मुसीबतों में, अपनी आजमाइशों में सब्र करना चाहते हैं तो सब्र कर ले जाने का फकत एक जरिया है और वो है अपने रब पर कामिल यकीन। जिस दिन अल्लाह पर हमें यकीन हो जाएगा, अल्लाह के वादों पर, अल्लाह की जजा पर, अल्लाह की सजा पर, अल्लाह की जन्नत पर, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की अदालत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मालिकियत, अल्लाह की रबूबियत पर हमें यकीन आ जाएगा, उस दिन हम अपने इम्तिहानात में साबिर बन जाएंगे। उस दिन हमें अपनी मुसीबतों में, अपने मसाइब में सब्र करना आ जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन किसके ऊपर होगा? अल्लाह की ज़ात पर। देखें, यकीन किसे कहते हैं? यकीन की मंजिल कैसी होती है? यकीन की मंजिल ऐसी है कि जानते थे जनाबे इब्राहिम के जिसमें मुझे डाला जा रहा है वो क्या है?
آگ ہے، لیکن یقین کس پہ تھا؟ اللہ کی ذات پر۔ تو جب اللہ کی ذات پر یقین کر کے وہ آگ میں گئے تو وہ آگ کیا بن گئی؟ گلزار۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ دریا ہے، یہ ڈبا دے گا، اگر ہم اس کے سامنے جائیں گے تو یہ ہمیں ڈبا دے گا، کیونکہ پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبا دینا۔ لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس پانی پر گئے تو پانی پہ کیا ہوا؟ راستہ بن گیا۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ دروازوں میں تالے لگے ہوئے، اپنی آنکھوں سے تالا بند ہوتا ہوا دیکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اس بند تالے کی جانب اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو کیا ہوا؟ تالے خود بخود کھل گئے۔ اور پھر یہ ہمیں پتا چلا کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں نا تو پروردگار عالم ہمارے لیے راستے وہاں سے بناتا ہے جہاں سے دنیا والے ہمارے لیے راستے بند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کس نے تصور کیا تھا کہ وہ یوسف جو مصر کے بازار میں بیچے گئے، ان کو خریدا گیا، ان کو ایک غلام کی طرح بیچا گیا، ایک دن پروردگار عالم اسی مصر کا یوسف کو کیا بنائے گا؟ بادشاہ، ہے نا؟ یہ اسی مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے جہاں بیچے گئے تھے، جہاں تہمتیں لگی تھیں، جہاں ان کو قید میں ڈالا گیا تھا؟ رب کی ذات پر یقین رکھنے کی وجہ سے۔ لہٰذا جس دن اللہ کی ذات پر یقین آ جائے گا ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں کربلا کی سرزمین پر جو جنگ جیتی گئی ہے وہ جنگ کیسے جیتی گئی؟ یہ انصار نے کیا کیا؟ یہ ناصروں نے، امام حسین کے ناصروں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ امام حسین کا ساتھ دے گئے اور انہوں نے جنگ کو جیت لیا اور وہ صبر کر لے گئے؟ کیوں صبر کر لے گئے؟ کیونکہ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ پر یقین۔ اور کیسا یقین؟ تاریخ کہتی ہے عمرو بن حسین کربلا میں ہے اور امام حسین کے ناصروں میں ہے۔ جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی گئی کہ یہ تو ہنستا ہے، یہ تو مسکراتا ہے، یہ کیسا انسان ہے نا کہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی یہ مار دیا جائے گا، ابھی یہ قتل کر دیا جائے گا، ابھی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ کے ماحول میں بھی مسکراتا ہے، یہ ہنستا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا، عمرو ابن حسین ڈر نہیں لگتا؟ عمرو ابن حسین معلوم ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے۔ کہا اگر سب کچھ معلوم ہے تو تم اتنے اطمینان سے کہتے کیسے ہو؟ تمہارے چہرے پر اتنا سکون کیسا ہے؟ یہ سکون کے آثار کیسے نظر آتے ہیں؟ تو عمرو بن حسین نے جواب دیا یقین کی وجہ سے۔ یقین کی وجہ سے۔ کہا کس چیز کا یقین ہے؟ کہ یقین اس چیز کا ہے کہ اگر ہم نے تم کو مار دیا تو ہم کو باطل کا مٹانے والا کہا جائے گا، ہمارے سر پہ وہ صحرا بنے گا کہ ہم باطل کے مٹانے والے ہیں، اور اگر تم نے ہم کو مار دیا تو ہم کو حسین سے جنت ملے گی، اور دونوں ہی صورتوں میں جیت ہماری۔ اگر ہم نے تمہیں مارا تو باطل کے مٹانے والوں کا اجر دیا جائے گا، ہم جیت گئے، اور اگر تم نے ہم کو مار دیا ہم کو جنت حسین سے مل جائے گی تو ہم جیت گئے۔ یعنی دونوں ہی طریقوں میں، دونوں ہی صورتوں میں جیت کس کی ہے؟ ہماری جیت ہے۔ اور جب اس بات کا یقین ہے کہ دونوں صورتوں میں ہماری جیت ہے تو پھر میں اطمینان میں ہوں، پھر میں سکون میں ہوں۔ یہ عمرو ابن حسین کیا بتا رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہے، یقین۔ اور یہ یقین کس بات پر تھا؟ اللہ کی ذات پر نا۔ اللہ کی ذات ہی پر تو یقین تھا نا کہ اگر ہم نے ان کو مار دیا تو ہمیں کون باطل کے مٹانے والا کہے گا؟ اللہ کہے گا۔ اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور امام حسین جو ہمیں جنت دیں گے وہ کس کے حکم سے دیں گے؟ اللہ کے حکم سے دیں گے۔ یعنی ذات الہی پر ان کا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے وہ کیا کر گئے؟ جنگ کو جیت گئے، صبر کر لے گئے۔ دیکھیں جب انسان کے پاس اللہ سے یقین ہو تو وہ غربت میں بھی سکون سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے جس کا یقین رب پر نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، تو وہ بادشاہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، حاکم بھی ہے، تخت پر بھی بیٹھا ہے، تب بھی وہ بے قرار رہتا ہے۔ اور کیسے ہم اس کو ثابت کریں؟ ہم جانتے ہیں جناب میثم تمار کیسے تھے؟ کھجور بیچنے والے، غریب،
اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس وہ ریوڑ جو ہوتا ہے نا، جو ٹھیلا جس کو ہم کہتے ہیں، جس پر سامان رکھ کے لوگ اپنے فروٹس وغیرہ بیچتے ہیں، تو ان کے پاس وہ ریوڑ بھی نہیں تھا، وہ ٹھیلا بھی نہیں تھا. وہ ایک چھوٹی سی چادر کو بچھاتے تھے زمین پر اور اسی پر اپنی کھجور رکھتے تھے اور وہیں زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور وہیں پر اپنی کھجوریں بیچتے تھے. مگر ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوا کرتا تھا اور اللہ کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ اتنی غربت میں، اتنی مصیبتوں میں اور اتنی بڑی آزمائش میں کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا تو دار پر بھی جا کر جناب موسیٰ تمام مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہتے رہے؟ علی علی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. دوسری جانب حجاج ابن یوسف ثقفی ہے جو علی والوں کا دشمن ہے، خود امیر المؤمنین کا دشمن ہے اور حاکم ہے، حکومت ہے اس کے پاس تخت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے قرار، وہ بے چین. اور کیسا بے چین کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہوا کرتے تھے نا، اتنا اللہ نے اس کو ایسا عذاب دیا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا، گرم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کتنا بھی آگ میں اپنے ہاتھ کو سیک لے اس کا ہاتھ گرم ہوتا ہی نہیں تھا. ایک مقام ایسا آیا کہ وہ اپنے ہاتھ کو سیکتا رہا اور اس کا ہاتھ جب ٹھنڈا ہی رہا، گرم نہ ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ کو گرم کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی اور جب آگ میں وہ کودا تو وہ وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا. دیکھیں، ایک ایسا تھا کہ جس کو رب پر یقین نہیں ہے تو حکومت ہوتے ہوئے بھی وہ بے قرار رہا اور آگ میں کود گیا، اور ایک ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ دار پر بھی جا کر مسکرا گیا، وہ وہاں پر بھی ہنستا ہوا نظر آیا. اللہ اکبر. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے صبر سے بات کو شروع کیا اور اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے اوپر اگر ہم یقین رکھیں گے تو ہمیں کیا آ جائے گا؟ صبر آ جائے گا. اب اللہ کے اوپر یقین کیسے رکھا جائے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. جب صبر آنے کے لیے ہمیں یقین کا ہونا ضروری ہے تو یقین آنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ہم اللہ کی ذات پر یقین کیسے کریں؟ اللہ کی ذات پر کون یقین دلائے گا ہم کو؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ رب کیسا ہے؟ ہم کو اس کے قریب کون کرے گا؟ بے شک کون کرے گا؟ قرآن. ہم اور آپ قرآن کے قریب جائیں، ہمیں قرآن بتائے گا. ہم جب تک قرآن سے گفتگو نہیں کریں گے، ہم جب تک قرآن سے باتیں نہیں کریں گے، ہم جب تک قرآن سے سوال نہیں کریں گے اور اس سے جواب نہیں مانگیں گے، تب تک ہم ذات الہی پر، اللہ کی ذات پر یقین نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو کیا کرے؟ قرآن، ہے نا، قرآن پڑھے. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جب بندہ، مومن بندہ، قرآن پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے یا اپنے سوالات رکھتا ہے قرآن کے سامنے تو قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے. اور جب اس قرآن کے جواب کو ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے یقین. مثال کے طور پر چلیں مثلا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم سے کہتے ہیں، قرآن سے ہم کہتے ہیں، اے قرآن میرا پاسٹ جو ہے نا وہ بہت ڈارک تھا، میرا ماضی جو ہے وہ بہت سیاہ تھا، میں نے اپنے پاسٹ میں بہت کچھ ایسا کر دیا کہ اب مجھے لوٹ کر آنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. تو بڑھ کر قرآن سہارا دے کر کیا کہتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. وہ غفور ہے، غفور. وہ ایسے گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف کر دے گا، اگر سمندر میں موجود پانی کے برابر بھی ہوں، وہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار. لہٰذا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے اوپر کیسے یقین رکھیں، ہے نا. تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں، جب ہم قرآن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ایک خراب سا پاسٹ ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. اور وہ پروردگار عالم ایسا ہے جو ہمارے پاسٹ کو ہم سے خرید لیتا ہے اور اس کی بہت خوبصورت سی ہمیں قیمت دیتا ہے. ہمارا پاسٹ ہم سے خریدے گا اور اس پاسٹ کو پیور کرے گا، صاف ستھرا کرے گا اور پھر ہم کو وہ ریٹرن کرتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 70 اللہ نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جب میرا بندہ
ایمان لے کر آتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. الا من تابا، وہ جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ آمنا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ عملا صالحا، وہ اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم اس کی برائیوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں اور اسے اس کی برائیاں نیکیاں بنا کر ریٹرن کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی خدا وہ ہے کہ جو ہماری برائیوں کو، ہمارے پاسٹ کو خریدتا ہے اور خرید کر اسے کس میں لپیٹ دیتا ہے، کس میں تبدیل کر دیتا ہے، کس میں وہ چینج کر دیتا ہے؟ نیکیوں میں. اور اس کو ہم کو کیا کرتا ہے؟ ریٹرن کرتا ہے نا. اور پھر پروردگار عالم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو یاد رکھنا کہ تیرا رب تجھے کبھی بھی تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب پر یقین رکھنا ہے. دوسرا، اگر ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے لاغر ہیں اور ہم کیسے کسی کا مقابلہ کریں گے، تو اللہ پھر ہمیں بڑھ کر قرآن کے ذریعے سے کیا آواز دیتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم لوگوں کے سامنے کیسے جاؤ گے، لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے، لوگوں سے جنگ کیسے کرو گے، تو بس ایک ہی کام کرنا ہے، تو تم کو مجھ پر توکل کرنا ہے. یقین اور توکل دو الگ الگ چیزیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا. اللہ یقین کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر ایسا لگے کہ بہت کمزور ہو گیا ہوں تو کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے. توکل ہم سب جانتے ہیں، جنگ بدر جو ہوئی ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس نہ تلوار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، جبکہ دشمنوں کے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن جنگ بدر مسلمان جیت گئے. کس بنیاد پر جیتے؟ کس بنا پر جنگ بدر مسلمان جیتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو مسلمان جیتے ہیں وہ اللہ پر توکل کر کے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے وہ جیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم قرآن سے یہ کہتے ہیں کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، میں گمراہی کے راستے پہ جانے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو پھر آواز آتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہادی ہے، اللہ رہنما ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے. یہ قرآن وہ ہے جو ہدی للمتقین، متقین کی بھی ہدایت کرتا ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی راستے پر لے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جو اللہ کی ذات پر یقین کر لے، جو توکل کر لے اور پلٹ کر واپس آ جائے، تو امام حسین اسے حر بناتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم اتنی محنت کرتے ہیں نا، قرآن سے کہیں اے قرآن، اے اللہ کے کلام، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اتنا ایفرٹ ڈالتے ہیں، لیکن ہم کو ویسا صلہ نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے، تو پھر اللہ کی آواز آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تم فکر نہ کرو، ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. بس تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ پر یقین. یہ ساری آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ پر یقین کرنا سکھا رہی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم قرآن سے کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی بہت تنہائی لگتی ہے، بہت اکیلا پن لگتا ہے، تو پھر قرآن بڑھ کر ہم کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کیا بتاتا ہے قرآن کے ذریعے سے؟ کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی منافق ہمیں ملتا ہے، ایسا دوست ہمیں ملتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو ہمیں دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، جو ہمیں اذیتیں دیتا ہے، جو ہمارا دل دکھاتا ہے، جو ہماری غیبتیں کرتا ہے، جو ہماری باتیں یہاں کی وہاں کرتا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم ہم کو بتاتا ہے، ہم کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 13 میں انہ علیم بذات الصدور. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے فکر نہ کرو، وہ منافق ہے، ہم اس کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. تم جانو نہ جانو، تم اس کو پہچانو نہ پہچانو، مگر ہم اس کو پہچانتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کو اس کا بدل دیا جائے گا. اور جب ہم پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اب میرے نزدیک نا امیدی آ رہی ہے، ہم جب قرآن سے کہتے ہیں کہ میں نا امید ہو رہی ہوں، مجھے امید بڑھانی ہے اپنی، تو میں کیا کروں؟ تو پھر خداوند کریم ہمیں
قرآن کے ذریعے سے سورہ شورا آیت نمبر 28 کے ذریعے سے یہ سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو بنجر زمین پر بارش برساتا ہے، آسمان سے پانی کی بوندیں گراتا ہے، اور پھر وہ بنجر زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زرخیز۔ تمہیں بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا رب ایسا ہے کہ جو بنجر زمین پر بھی بارش کرے گا تو وہ ہری بھری ہو جائے گی۔ تو تم نا امید نہ ہو۔ اگر تمہاری بھی دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے تو اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہارے دلوں کی زمین کو بھی ہرا بھرا کرنا جانتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں کو بھی ہرا بھرا کرنا جانتا ہے۔ اور پھر اور یہ وہ آیت ہے سورہ شورا کی، وہ آیت ہے جس کے لیے میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ نبی کریم جناب حمزہ جو ان کے چچا ہیں، ہے نا، جو ایسے عزیز نبی کے لیے ہیں کہ ان کی جدائی پر نبی نے گریہ کیا ہے، نبی روئے ہیں، نبی تڑپے ہیں، نبی کو روتا ہوا دیکھا گیا ہے جناب حمزہ کے جنازے پر، اور جناب حمزہ کو جس نے مارا ہے، جو جناب حمزہ کا قاتل ہے، جس نے ان کو قتل کر کے نبی کا دل دکھایا ہے، اکثر نبی کو یہ دیکھا گیا کہ وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 28 اس کے سامنے پڑھتے تھے، اور پڑھ کر اسے یہ یقین دلاتے تھے کہ اگر تم ابھی بھی لوٹ کر آنا چاہو تو نا امید نہیں ہونا، یعنی تم حمزہ کے قاتل ہو، لیکن اگر پھر بھی تم اگر اللہ کی جانب پلٹ کر آنا چاہتے ہو تو تم نا امید نہیں ہونا، وہ میرا رب ایسا ہے کہ تم کو وہ ابھی بھی اپنے پاس بلا کر تمہیں اپنا بنا سکتا ہے۔ یہ ایسی خوبصورت سی آیت ہے۔ اور اگر جب ہم قرآن سے کہتے ہیں کہ اے قرآن مجھے کہیں سکون نہیں ملتا، ہم اللہ سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کر جب سوال کرتے ہیں کہ میں سکون لینے کے لیے کہاں جاؤں، تو سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں اللہ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مومنین کے دلوں پر سکون کو نازل کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے، اور سکون کے لیے ایمان اور یقین بھی ضروری ہے۔ اللہ خود کہتا ہے سورہ فتح میں کہ ہم نے نازل کیا ہے مومنین کے دل پر، کیا نازل کیا؟ ہم نے سکینہ نازل کیا ہے مومنین کے دل پر، ہم نے کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا ہے۔ دیکھیں مومنین کے قلب پر سکون نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات پر جب یقین رکھتے ہیں نا تو اللہ مومنین کے قلب پر سکون نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے، خدا سکون کو نازل کرتا ہے مومنین کے قلب پر۔ ہر ایک کے سکون کا ذریعہ الگ ہے، ہر ایک کو جب سکون حاصل ہوتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس کو کس طرح سے سکون ملتا ہے، مگر آقا حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو سکون ملتا تھا اپنی بیٹی سکینہ سے، ہے نا، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو سلامت رکھے، خدا ہر ایک والدین کی بیٹی کے مقدر کو بلند کرے۔ امام حسین کے لیے سکون کیا ہے؟ قلب، دل کا سکون، قلب کا سکون، سکون قلب امام حسین کے لیے کیا ہے؟ جناب سکینہ، ان کی بیٹی، اور یہ ایسی عظیم بیٹی ہے کہ جس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ جس گھر میں اکبر نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کا یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے پیار نہیں کیا، اتنی محبت کی ہے کہ جناب ام لیلا بیان کرتی ہیں کہ میں بعض اوقات راتوں کو اٹھ کر دیکھتی تھی تو میرے اکبر کے پاس امام حسین کھڑے ہوتے تھے، اور میں سوال پوچھتی تھی کہ آقا یہ کیا کر رہے ہیں، تو امام حسین جواب دیتے تھے اکبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک اکبر کے چہرے کو نہیں دیکھتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ لیکن امام حسین نے جناب علی اکبر سے اتنا عشق کرنے کے بعد بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ جس گھر میں اکبر نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جناب علی اصغر سے بے انتہا محبت ہے امام حسین کو، لیکن جناب علی اصغر کے لیے بھی یہ جملہ امام حسین نے نہیں کہا ہے۔ کس کے لیے؟ کس بچی کے لیے امام حسین یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جسے سکینہ کہا جاتا ہے؟ وہ امام حسین کے قلب کا سکون، وہ بچی جس کو رباب نے بڑے ارمانوں سے پالا تھا، امام حسین جناب رباب اور جناب سکینہ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا جہاں رباب نہ ہو اور جہاں سکینہ نہ ہو۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جس بچی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو۔
وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ جناب رباب نہ ہو. یہ دو ہستیاں امام حسین کو کتنی عزیز رہی ہوں گی، یہ دو ہستیاں امام حسین کے کتنے قریب رہی ہوں گی. امام حسین نے نام اپنی بچی کا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے سکینہ رکھا تھا. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون کو، پوری دنیا کے سکون کو حسین کہا جاتا ہے. ہمارا ٹوٹا ہوا دل کیسے سکون پاتا ہے، ہمارا زخمی دل کیسے سکون پاتا ہے؟ اس دل میں زخم ہے نا، اس دل میں اذیت ہے، یہ دل ٹوٹا ہوا. اور اس دل کو جب سکون چاہیے ہوتا ہے تو اس دل کو کون چاہیے؟ امام حسین. نام حسین ہم لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے. پوری دنیا کے ٹوٹے ہوئے دل کا سکون حسین ہے، اور حسین کے دل کا سکون سکینہ ہے. مجھے دنیا جواب دے کہ جو امام حسین کے دل کا سکون تھی جب شام غریبہ اس بچی کو تماچے لگے ہوں گے، مولا کا لاشا کتنا تڑپ گیا ہوگا. جب شام غریبہ اس بچی کا دامن جلایا گیا ہوگا، حسین غریب پر کیا گزر گئی ہوگی. جب شام غریبہ اس بچی کی بالیاں چھینی گئی ہوگی، لبیں پھٹ گئی، خون جاری تھا، امام حسین کا لاشا کتنا تڑپا ہوگا. اور امام حسین سے زیادہ جس کا لاشا تڑپ رہا تھا وہ ابو الفضل تھے، وہ ام المنین کا لال تھا، وہ ابو الفضل عباس جو سکینہ کے زخموں پر ماتم کرتے رہے، روتے رہے. اور یہ بچی یتیمی کے بعد تماچے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی. نو کے نیزہ سے امام حسین اپنی بیٹی کی غربت کو دیکھتے رہے. مجھے نہیں پتا مولا نے کیسے صبر کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا ایک بچی نے کیسے صبر کیا ہوگا جب اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ بابا کا لاشا دریا کے کنارے ہے، مقتل میں ہے، نشیب میں ہے، کربلا کی خاک پر ہے، اور بابا کا سر نو کے نیزہ پہ. ایک یتیم بچی کو باپ کے سر کے ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے. ایک یتیم بچی کو باپ کے سر کے سامنے تماچے مارے جاتے رہے. امام حسین نوک کے نیزہ سے آنسو بہاتے رہے. سکینہ تڑپ کے کہتی رہی، ہائے بابا، ہائے بابا. اور یہ ہائے بابا کی صدائے ہم اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ شام کی سرزمین پر جائیں اور جناب سکینہ کے روضے کے اندر داخل ہو تو آج بھی ایسا لگے گا سسکیوں بھری کسی بچی کی آواز آتی ہے اور وہ بچی تڑپتی ہوئی کہہ رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا. کیوں؟ اس لیے کہ شام غریبہ سے جب تماچے لگنے لگے تھے تب سے لے کر شام کے زندان تک سکینہ کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، ہائے بابا، ہائے بابا. یہ ہائے بابا کہتی رہی، اور جب زندان میں کہا ہائے بابا تو ظالموں نے باپ کا کٹا ہوا سر بچی کی آغوش میں لا کے رکھا. سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا، لبوں پہ لب رکھے آواز دی، بابا آنکھیں کھولیے بابا، بابا میرے اچھے بابا، ایک بار دیکھ لیجیے. اے بابا میری لبیں پھٹ گئی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرا دامن جلا دیا گیا، بابا مجھے کانٹوں پہ چلایا گیا. باتیں کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد جب آواز بند ہوئی، سکینہ کی صدا نہ آئی. جناب سجاد آگے بڑھے، اپنی بہن کو دیکھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ 2 قدم پیچھے ہٹے. زندان میں ایک آواز گونجی، سید سجاد نے کہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اما رباب، اب زندان سے ہائے بابا کی آواز نہیں آئے گی. وہ بچی جو باپ کو روتی تھی اب نہ رہی. مجھے نہیں پتا لاشا کیسے اٹھایا گیا. ہاں تاریخ بس اتنا ضرور لکھتی ہے کہ سید سجاد کو جب اپنی بہن کو قبر کی جانب لے جانا ہوا، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے
ننھی سی لاش کو جناب زینب نے اٹھایا، سید سجاد کے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں پہ رکھا۔ مولا نے اپنی بیڑیوں کو سنبھالا ہوگا، مولا نے اپنے دوغ کو سنبھالا ہوگا، نہیں معلوم۔ میرا جکڑا ہوا بیمار امام بہن کے لاشے کو کیسے لے کر قبر کی جانب چلا۔ عجب نہیں، نجف کا رخ کیا ہو، آواز دیو یا لیدرکنی، عجب نہیں فرات کا رخ کیا ہو، آواز دی ہو یا بالفاظ لدرکنی، اے میرے ججمبو، یہ لاشا مجھے اٹھا رہی۔ سجاد کی مدد کو آئیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، قلیل سے اس عبادت کو کثیر بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، گناہگار آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں رمال زہرا میں جگائے عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے سکینہ کی سسکیوں بری آواز، معبود شام کے راستے کو ہموار فرما، ہمیں شام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوند کریم تجھے سکینہ کے زخمی رخسار کا واسطہ، شیعان حیدر کرار کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار عالم تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہمارے سروں پہ ہمارے والدین کے سائے کو برقرار رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں سکینہ کی غربت کا۔ پروردگار عالم وہ ظالم جنہوں نے سکینہ کو تماچے مارے تھے، پروردگار عالم انہی ظالموں کے نسل کے ظالم اس دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ خداوند کریم ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت، سورہ فاتحہ کی التماس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور جتنے بھی اذکار پڑھے گئے ہیں، مجلس امام حسین کا نذرانہ چہاردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ان کے تمام مرحومین جن کی جانب سے یہ مجلسیں آرگنائز کی جاتی ہیں، بانی مجلس کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میری آنکھیں ترستی ہے کربل کی زیارت کو، میری آنکھیں ترستی ہے بس یاد حسینی میں، میری آنکھ چھلکتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین آئے حسین یا حسین یا حسین یا حسین آئے حسین۔ ایک
کی نہ حسرت ہے تیرا در مجھے دکھلا دے جنت کی نہ حسرت ہے تیرا در مجھے دکھلا دے دیدار زری کر کے دل کو میرے بہلا دے دیدار زری کر کے دل کو میرے بہلا دے کیوں دیر لگاتے ہو یہ بات کھٹکتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین ہم فرش عزا پر بھی بس ایک دعا مانگے ہم فرش عزا پر بھی بس ایک دعا مانگے سب مل کے نجف جائے پھر کر وہ بلا آئے سب مل کے نجف جائے پھر کر وہ بلا آئے بس گھر پہ تیرے مولا تقدیر بدلتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین نور زہرا کو قسمت سے بس اتنا گلا مولا نور زہرا کو قسمت سے بس اتنا گلا مولا میں دور ہوں روزے سے شکوہ ہے یہی مولا میں دور ہوں روزے سے شکوہ ہے یہی مولا اسی سال بلاؤ گے ہر سال بلاؤ گے امید یہ جگتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی سینے پہ جو شہ کے پلی جس کی عبارت میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے کھنجر چلے پیاسے گلے کھنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم
Kulsum, Hai Sham, Hai Kulsum, Hai Sham, Hai Abi, Hai Sham, Hai Abi, Hai Sham, Ya Sakina, Ya Abbas, Ya Sakina, Ya Abbas, Hai Sakina, Hai Pyas, Hai Sakina, Hai Pyas, Alatash, Pani, Alatash, Pani, Ya Hussein, 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 A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه پروردگار عالم یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت سلطان الانبیاء، السلام علیکی یا بنت صاحب حوض واللواء، السلام علیک یا بنت من عرج إلى السماء ووصل إلى قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الضلالة والردى، السلام عليك يا بنت أكرم العالمين حسبا وأفضلهم نسبا وأجملهم منظرا وأسخاهم كفا وأشجعهم قلبا وأكملهم حلما
وأكثرهم علما وأثبتهم أصلا وأعلاهم ذكرا وأثناهم ذخرا وأحمدهم وصفا. السلام عليك يا بنت بحر العلوم وكهف الفقراء. السلام عليك يا بنت من ولد في الكعبة وزوج في السماء. السلام عليك يا بنت سلطان الأوصياء وسيد الأولياء. السلام عليك يا بنت سار الله وابن ساره. السلام عليك يا بنت سيد الشهداء. السلام عليك يا بضعة سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا سكينة بنت أم الرباب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها الفاضلة الصغيرة. السلام عليك أيتها الكريمة البهية. السلام عليك أيتها المظلومة الشهيدة. السلام عليك أيتها البعيدة عن الأوطان. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. السلام عليك يا ممتحنة بامتحان العظيمة وفداها نفسها لأبيها وريدها. السلام على من مات من شدة الشوق في محبة سيد الشهداء وقامت قيامة أهل البيت بموتها في خرابة الشام وهي موضع الممتحنة والبلاء. السلام على من لحقت إلى جدها وأبيها في دار الكرامة واللقاء ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.